بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وقال سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب تک کچھ گفتگو اسلام کے بارے میں ہوئی اور گفتگو یہاں تک پہنچی کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ میں امامت اور خلافت کے موضوع میں ایک اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہیں سے اسلام میں دو مکتب ابھر کے آئے، ایک مکتب اہل سنت اور دوسرا مکتب اہل تشیع۔ اب اگر مختصر سے تعریف اہل سنت کی بیان کی جائے تو وہ یہ کہ جو لوگ حضرت ابو بکر اور پھر ان کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی، اور پھر پانچویں نمبر پہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، وہ ہیں اہل سنت۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں پبلک کی حد تک ایک بہت بڑی تعداد اس چیز سے آگاہ نہیں ہے کہ اہل سنت کے خلفاء کی تعداد 4 نہیں بلکہ 5 ہے، اور 5ویں خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام ہیں۔ تو یہ تو ایک مختصر سا تعارف یا تعریف اہل سنت کے بارے میں۔ اہل تشیع یا شیعہ وہ کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا بالفاظ دیگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخصوص ہے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے لیے اور ان کے 11 فرزندوں کے لیے، اور اس سلسلے میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے، کہ جس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا۔ بس ایک تعریف تو یہ کہ شیعہ وہ کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 خلفاء ہیں، جن میں سے پہلے حضرت علی علیہ السلام اور آخری حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ البتہ اس جانب توجہ رہے کہ اہل سنت کا بھی اس موضوع پہ اجماع ہے کہ خلفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد 12 ہے، لہٰذا اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہوا، صحیح مسلم میں بھی ہوا۔ لہٰذا مختلف موضوعات کی روایات ہیں کہ کہیں ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے، اس امت کے 12 امام ہوں گے، اس امت کے 12 امیر ہوں گے۔ بس اتنی بات تو واضح ہے کہ مسلمانوں کے امام اور خلفاء کی تعداد 12 ہے، کہیں پر بھی ذکر 4 یا 5 کا نہیں ہے، اور اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خلافت کا موضوع اور امامت کا موضوع وہ موضوع ہے کہ جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں توجہ دلائی۔ دوسری تعریف کی جسے ہم نے کافی دقت کے بعد بنایا، البتہ اس تعریف کا جو اصل محور ہے وہ یہ ہے کہ بعد رسول اللہ تعلیمات قرآن اور سنت رسول اللہ کو کس سے حاصل کیا جائے۔ اب اس سے پہلے کہ اس تعریف کو بیان کریں، ایک تمہیدی گفتگو ہو، اور اس تمہیدی گفتگو میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی جانب توجہ دلائی جائے۔ بس پہلے مرحلے میں یاد رکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ کسی سے بھی نہیں ہے۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ اہل بیت کا ہے، اور ان میں بھی خصوصاً مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اہل بیت کے فضائل کو کثرت سے بیان کیا گیا، اور ان میں بھی خصوصاً مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل کو۔ لہذا اہل بیت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ کہ آپ کی مودت رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجرت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ اب یہ قربا کون ہیں؟ تو اتنی بات تو واضح ہے، کسی کے بارے میں آپ گفتگو کریں یا نہ کریں، لیکن جناب سیدہ مولا امیر المؤمنین امام حسن و امام حسین کے بارے میں تو کنفرم ہے کہ یہ تو قربا ضرور ہیں۔ اوروں کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے بارے میں نہ شک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ قربا میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ بس ان کا قربا ہونا تو کنفرم ہے، بس معلوم ہوا کہ ان کی مودت رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجرت ہے۔
اسی طریقے سے اہل بیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نجاست سے پاک اور پاکیزہ رکھا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ نے تو بس یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں ہر طرح کی نجاست سے پاک اور پاکیزہ رکھے، جیسا کہ پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تمام مفسرین شیعہ اور سنی اور تمام محدثین شیعہ اور سنی نے اس بات پر اجماع کیا کہ یہ اہل بیت حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین ہیں۔ اس موضوع کو اور دقت سے دیکھنے کے لیے ہمارے وہ لیکچر کہ جن کا موضوع امامت ہے انہیں سنیں، یا اسی طریقے سے آیت تطہیر کی تفسیر میں جو کتابیں موجود ہیں ان کی جانب رجوع کریں۔ اسی طرح سے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ جب بھی میرا نام سنو مجھ پر صلوات بھیجو، اور پھر فرمایا لا تصلی علیہ صلاۃ بطرا، اور مجھ پر دم کٹی صلوات نہ بھیجو۔ جب سوال کیا لوگوں نے کہ دم کٹی صلوات کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد اور اس کے بعد خاموش ہو جاؤ، بلکہ کہو وآل محمد، آل کو داخل کرو۔ پس آل وہ ہیں کہ جب بھی نام لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کا حکم یہ ہے کہ مجھ پر بھی صلوات بھیجو اور میری آل پر بھی صلوات بھیجو۔ لہذا تمام مسلمانوں میں صلوات کے جتنے بھی سلسلے ہیں یا جتنے طریقے سے بھی صلوات بھیجی جاتی ہے ان میں ذکر ہے آل محمد کا۔ اسی طریقے سے مثال دی گئی ہے کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم، جس طریقے سے تو نے صلوات بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ نہ یہاں پر اصحاب رسول اللہ کا ذکر ہے اور نہ وہاں پر اصحاب حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، فقط آل کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چوتھی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ تمام مسلمان فقہا کا اجماع ہے اس چیز پر کہ جب تک نماز میں اہل بیت پر صلوات نہ بھیجی جائے اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اہل بیت کے مختصر سے فضائل بیان ہوئے۔ اب خصوصاً مولا امیر المؤمنین کے لیے اگر فضائل بیان کیے جائیں تو روایات شیعہ اور سنی میں جانب توجہ دلائی۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور خلق فرمایا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ ومن اراد المدینہ فلیأتها من بابها، اور جو اس شہر میں آنے کا ارادہ کرے وہ اس دروازے سے آئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کذب من يدخل المدینہ الا بالباب، جھوٹ بولتا ہے جو تصور کرتا ہے کہ میں شہر میں داخل ہو گیا بغیر اس دروازے کے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ علم کا شہر میں ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اگر کوئی میرا علم حاصل کرنا چاہے تو وہ علی کے ذریعے سے حاصل کرے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سنت رسول اللہ اور تعلیمات رسول اللہ سے آشنا ہو گیا بغیر علی کے تو یہ اس کی نادانی ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقضاکم علی بن ابی طالب، تم میں سے سب سے بہتر قضاوت کرنے والا علی بن ابی طالب ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا اعلم امتی علی بن ابی طالب، میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی بن ابی طالب ہے۔ علی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہیں اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المؤمنین کو بیان کرنے والی آیت کہ جب مامون نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے کہ سب سے زیادہ حضرت علی کے فضائل کو بیان کرنے والی آیت کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا آیہ مباہلہ، اور خصوصاً وہ حصہ یعنی انفسنا و انفسکم، یعنی اس آیت میں مولا امیر المؤمنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس رسول اللہ کہا ہے، جان رسول اللہ کہا ہے۔ یہ آیت آخر زمانے کی ہے جب بلکہ 1.25 لاکھ سے زیادہ اصحاب تھے، اور جب حکم ہوا کہ ہم اپنی جانوں کو لائیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المؤمنین کو لے گئے۔ واقعہ طویل ہے، مباہلے کی جانب توجہ دیں، خود بخود کلیئر ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں لیکن جان رسول اللہ فقط و فقط مولا امیر المؤمنین ہیں۔
مولا امیر المومنین کے لیے فرمایا علی منی و انا منہ، امام حسن امام حسین جناب سیدہ کے لیے فرمایا فاطمہ منی و انا منہا، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ، انہم منی انا منہم، فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ لہذا بے شمار آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، اور روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئیں۔ اب اگر ان تمام روایات اور آیات کو دیکھا جائے، اور خصوصاً ایک جانب صحیح مسلم و صحیح بخاری کی اس روایت پہ دقت کی جائے، اور باقی کتابوں میں جو روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 12 خلفائیں اس امت کے 12 امیر ہیں، میرے 12 اس امت کے 12 امام ہیں، تو بہت واضح ہو جاتا ہے کہ امامت الخلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بہت واضح طریقے سے بیان فرما دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر واقع قدیر کو دیکھا جائے کہ جب آپ نے مولا امیر المومنین کے ہاتھ کو بلند فرمایا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس روایت پہ تمام شیعہ اور سنی کا اجماع ہے، فقط فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا بمعنی اولا بالتصرف ہے، اور ہمارے برادران اہل سنت میں سے ایک اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کے ہیں، جبکہ پہلے آپ نے اقرار لیا الست اولا بکم من انفسکم، آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ جب لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، پس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ بالفاظ دیگر جیسی ولایت میری تم پر ہے، بالکل ویسی ولایت علی کی تم پر ہے۔ تو یہ تو ایک تمہیدی گفتگو تھی کہ جس میں فضائل کو بیان کیا تاکہ ذہن تیار ہو جائیں فضائل اہل بیت کے لیے۔ اب ہم وہ تعریف بیان کرتے ہیں کہ جس کی جانب ہم نے پہلے توجہ دلائی، وہ یہ کہ شیعہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بعد رسول اللہ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت سے سمجھا۔ اب یہ اہل بیت کون ہیں؟ ان کے فضائل ہم نے بیان کیے۔ اب یہاں پر سوال کیا جائے کہ اہل بیت جب موجود ہوں تو کیا عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور جانب جایا جائے اور ان سے علم لیا جائے؟ ان کی مودت رسالت کی اجرت، بس جن کی محبت رسالت کی اجرت ہے تو رسالت کو ان سے نہ پوچھا جائے؟ جن کے لیے حکم ہے کہ جب میرا نام آئے تو صلوات پڑھو، اور جب صلوات پڑھو تو میری آل کو شامل کرو، جو آل صلوات میں شامل ہے، بہتر نہیں کہ ان سے دین لیا جائے؟ جن کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، بہتر نہیں کہ دین ان سے لیا جائے، یا کم سے کم نماز کے مسائل ان سے لیے جاتے؟ جن کی پاکیزگی کا اعلان ہوا، جب پاک اور پاکیزہ موجود ہیں تو بہتر نہیں کہ پاک اور پاکیزہ لوگوں سے پاک اور پاکیزہ دین لیا جائے؟ بس ہم پھر اپنی تعریف کی جانب توجہ دلائیں کہ شیعہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت سے لیا، اور اہل بیت وہ کہ جن کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، بعد رسول اللہ سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بافضیلت اہل بیت ہیں۔ شیعوں پر ہر دور میں مختلف تہمتیں لگائی گئیں، کبھی یہ کہا گیا کہ یہ بچے کاٹتے ہیں، قورمہ بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، کبھی یہ کہا گیا کہ مردے کے جسم میں نیچے سے یعنی شرمگاہ سے ایک ڈنڈا داخل کرتے ہیں، کبھی یہ کہا گیا کہ تھوک کے پلاتے ہیں، کبھی یہ کہا گیا کہ یہ تھوک کے کھلاتے ہیں، کبھی یہ کہا گیا کہ یہ راتوں کو مجلسوں میں لائٹ بند کر کے معاذ اللہ گناہ کرتے ہیں، کبھی یہ کہا گیا کہ نماز میں یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خان الامین یعنی جناب جبرائیل نے خیانت کی۔ اس قسم کی ہزار تہمتیں، اور ہم سے دور رکھنے کے لیے کبھی یہ کہا جائے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جانا، نکاح باطل ہو جائیں گے، ان کے جلوسوں کو نہ دیکھنا، ان کے علم کو نہ دیکھنا، نکاح باطل ہو جائیں گے، پھر قتل عام کا بازار گرم کیا جائے ہمارا۔ تو اس سے بہت واضح احساس ہو جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے، کبھی قتل کرنے کا سلسلہ اور کبھی تہمت کا سلسلہ۔ اور یہی وہ کام تھا کہ جو کفار قریش نے اور منافقین نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی ان کے خلاف سازشیں کی، کبھی ان کے خلاف جنگوں کا بازار گرم کیا، تو کبھی انہیں جادوگر کہا، کبھی انہیں شاعر کہا، تو کبھی انہیں مجنون کہا۔ یہ سب پروپیگنڈا اس بات کی علامت ہے
کہ پروپیگنڈا کرنے والے مذہب حقہ اہل بیت سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو کبھی یہ نسبت دی گئی کہ یہ مذہب یہودیوں نے بنایا ہے۔ تو یہاں پر ایک مختصر سی گفتگو کریں کہ یہ نسبت دی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے شیعت کی بنیاد رکھی، تو سوال یہ پیدا ہوگا یا یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نے حضرت علی کی خلافت کی گفتگو کی یا اس نے یہ فتنہ ڈالا۔ تو ہم یہ سوال کریں گے، سب سے زیادہ نقصان یہودیوں نے کس سے اٹھایا؟ حضرت علی سے اٹھایا۔ اب اسلام میں فتنہ ڈالنے کے لیے کیا یہودی یہ رسک لیتے کہ جس سے سب سے زیادہ انہوں نے نقصان اٹھایا اور جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو ایسا ہے جیسے کہ خود دوبارہ رسول اللہ کا دور آ گیا، تو کیا وہ یہ رسک لیتے اور مولا امیر المؤمنین کا ساتھ دیتے یا ان کی امامت کا اعلان کرتے؟ عقل تو کہتی ہے بالکل اس کے برعکس ہونا چاہیے کہ جو بزدل ہوں، جاہل ہوں، فاسق ہوں، منافق ہوں، یہودی ان کا ساتھ دیں گے۔ یہودی کیوں حضرت علی کا ساتھ دیتے؟ کیا آج کے دور میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہودی یا دشمنان اسلام یہ چاہیں کہ امام خمینی یا آغا خامنائی یا آغا حسن نصر اللہ کو مسلمانوں کی قیادت دی جائے؟ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اگر انہیں مسلمانوں کی قیادت دینی ہوگی تو کبھی وہ فہد جیسوں کو دیں گے، کبھی وہ عبداللہ جیسوں کو دیں گے۔ اور یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور یورپ اور یہود و نصارہ تائید کر رہے ہیں ایسے افراد کی کہ جنہیں انہوں نے منتخب کیا ہے اپنی خدمت کے لیے، اپنے دین و مذہب کی خدمت کے لیے۔ تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی تہمت ہے۔ البتہ تاریخ میں دقت کرنی چاہیے تو خود بہت واضح ہو جائے گا عبداللہ ابن سبا کو وجود ہی نہیں ہے۔ اس کو وجود بخشا گیا فقط چند کاموں کے لیے، جن میں سے ایک کام یہ تھا کہ شیعوں کو بدنام کیا جائے عبداللہ ابن سبا کے نام کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے جب کوئی سوال کرے کہ جی حضرت عائشہ اور حضرت علی میں جنگ ہوئی اور 10,000 سے زیادہ افراد مار دیے گئے، تو کچھ افراد تو ایسے ہیں جو بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، جبکہ تمام کتب تواریخ اسلامی بھری پڑی ہیں جنگ جمل کے موضوع سے کہ حضرت عائشہ مدینہ سے نکلیں، بصرے تک پہنچیں، طلحہ اور زبیر ساتھ تھے، قتل عام کا بازار گرم ہوا، 10,000 سے زیادہ افراد قتل ہوئے۔ اب یہاں پر ایک جانب انہیں حضرت علی کو بچانا ہے، ایک جانب انہیں حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر کو بچانا ہے، تو ایک آدمی کو انہوں نے بنا دیا ہے، کریکٹر انہوں نے کریٹ کیا کہ جی یہ جنگ عبداللہ ابن سبا نے کرا دی۔ تو اتنی بات واضح رہے کہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود نہیں۔ اب اگر کوئی ہم پہ تہمت لگاتا ہے تو ہم اس سے سوال کریں گے کہ ہمارے یہاں تو عبداللہ ابن سبا یا یہودیوں سے روایتیں نہیں ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عین اس دور میں جب روایات کی نشر و اشاعت پہ پابندی لگائی گئی، مولا امیر المومنین اور جلیل القدر اصحاب سے روایتوں کی نشر و اشاعت پر پابندی تھی، لیکن اسی دور میں یروشلم سے کعب الاحبار یہودی کو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور فرض کر لیں کہ مسلمان ہو گئے تھے، انہیں یروشلم سے بلا کر یا بعض جگہ ہے کہ یمن سے بلا کر مدینہ میں بٹھایا گیا۔ اسی طرح سے تمیمداری مسیحی کو کہ جو مسیحی عالم دین تھے، عیسائی عالم دین تھے، فرض یہ کہ جی واقعاً وہ مسلمان ہو گئے، انہیں مدینہ میں لا کے بٹھایا گیا۔ اب ایک جانب کہا جا رہا ہے حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، اگر کسی نے روایت نقل کی تو میں یہ کروں گا، دوسری جانب یہودی اور عیسائی کو بلا کے یروشلم سے مدینہ میں بٹھایا جائے، اور پھر کعب الاحبار کے شاگرد جناب ابو ہریرہ سے دین کو لیا جائے۔ ہم کبھی کسی کو کافر نہیں کہتے۔ اگر کسی نے دین لیا ابو ہریرہ سے یا کعب الاحبار سے یا تمیمداری سے یا کسی اور سے، مرضی ہے اس کی، اس نے دین لیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، جو نفس رسول ہے، جو عالم امت رسول اللہ ہے، جن کے بارے میں فرمایا اغواکم علی ابن ابی طالب، اگر ہم نے ان سے دین لے لیا تو یہ کون سا ہم نے گناہ کیا، یہ کون سی کفر کی بات ہے۔ اسی طرح سے اس جانب بھی توجہ رہے کہ اگر تمام مسلمانوں کو اس کام پہ لگایا جائے کہ وہ اپنی اپنی کتابوں میں جا کر دیکھیں اور تحقیق کریں کہ سب سے زیادہ فضائل کس کے بیان ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں آخر میں جو جواب آئے گا وہ یہ کہ سب سے زیادہ فضائل اہل بیت کے، اور اہل بیت میں بھی سب سے زیادہ فضائل مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے۔ عالم اسلام اگر اختلاف سے بچنا چاہتی ہے
تو سب سے بہترین رائے یہ ہے کہ جن ہستیوں کے سب سے زیادہ فضائل بیان ہوئے، وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، ان کے دامن کو تھاما جائے اور ان سے دین لیا جائے۔ جو سب سے زیادہ علم اور مرتبے میں اور سب سے زیادہ علم اور فضیلت میں ہیں، ان سے دین کو لیا جائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اسلام کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سے اور مقام سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اہل بیت کے گرد جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام سے دین لینے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔